Assalamu alaikum everyone. My name is Rosina Yassin. I'm a librarian at GCTW Reader Board. Today I'm going to review an inspiring TED Talk titled What We Are Learning from Online Education by Daphne Collins. Daphne Koller is a computer scientist and educator who became widely known for her work in online education. In this talk, she discusses how technology and online learning have the potential to transform education and make high quality learning opportunities available to millions of people around the world. Her central message is very powerful. Online education is not simply about putting traditional classroom lectures on the internet. It is about using technology to understand how people learn and to create better, more accessible, and more personalized education experiences. Education for everyone. One of the most important ideas in Daphne Collar's talk is that education should not be limited by a geography, money, or physical location. In the traditional education system, students often need to attend a particular school, college, or university. However, online education allows learners to access courses from almost anywhere. A student living in a small village can potentially learn from a park professor at a world class university. A working professional can study after office hours. A mother can learn from home, and students can continue learning at their own pace. This is one of the greatest strengths of online education. It can make knowledge more accessible and inclusive. Learning at your own pace. Another important lesson from the talk is that every student learns differently. In a traditional classroom, a teacher usually delivers a lesson at one speed. Some students understand quickly, while others may need more time. Unfortunately, students who fall behind may feel confused or discouraged. Online education can help solve this problem. Students can pause a video, reply a difficult concept, revise a lesson, and practice again. They do not have to feel embarrassed about asking the teacher to repeat something many times. This flexibility allows learners to take greater control of their education. Daphne Collar highlights the importance of creating a learning environment where students can learn according to their individual needs and pace. One interesting lesson from online education is that students often learn better when lessons are divided into smaller sections. Instead of watching a very long lecture, learners may benefit from shorter videos that focus on one specific idea at a time. For example, rather than delivering a 1 hour lecture, a teacher can divide the topic into several short lessons. This approach can make learning feel less overwhelming. Short learning units also allow students to concentrate on one concept, understand it, and then move to the next. This teaches us an important lesson for modern teachers. The way we present knowledge is just as important as the knowledge itself. Learning by doing. Daphne Collar also emphasizes that students should not simply sit and listen. Really, learning happens when students actively participate. Online learning platforms can include quizzes, exercises, assignments, interactive questions, and problem solving activities. After learning a concept, students can immediately test their understanding. This is much more effective than simply watching a lecture and assuming that everything has been understood. The principle is simple: listen less, engage more. Students learn better when they think, practice, make mistakes, and receive feedback. The importance of immediate feedback. One of the greatest advantages of technology in education is the ability to provide quick feedback. Imagine a student answering a question and immediately discovering whether the answer is correct. If the answer is wrong, the student can review the lesson and try again. This creates a continuous learning cycle. Learn, practice, receive feedback, improve. Immediate feedback can help students recognize their weakness quickly. In a large classroom, it may be difficult for a teacher to give individual feedback to every student.
However, technology can support teachers by providing automatic feedback on many types of learning activities. Learning from student data. Another fascinating idea in the talk is that online education can help us understand how students learn. When thousands of students interact with online lessons, educational platforms can observe parents. For example, which which questions do students find difficult? At what point do students stop watching a lesson? Which explanations help students understand better? Which mistakes are common among learners? This information can help educators improve their teaching methods. In this way, education can become more evidence based. Instead of only guessing what students need, teachers and researchers can use learning data to understand where students struggle and how courses can be improved. One important point to remember is that online education does not mean that teachers are no longer needed. Technology cannot completely replace the human connection between a teacher and a student. Teachers inspire, guide, motivate, encourage, and understand students emotionally. Online tools can support teachers by handling some routine tasks and providing useful learning resources. The best future may not be a choice between teachers or technology. Instead, it may be a combination of both. Technology can enhance teaching, but teachers give education meaning, motivation, and connection. Online education encourages lifelong learning. Another powerful lesson is that education does not have to end after school, college, or university. The modern world is changing rapidly. New technologies, skill, and careers are constantly emerging. Therefore, people need to continue learning throughout their lives. Online education makes lifelong learning more practical. A person can learn a new skill, improve professional knowledge, or explore a completely new subject at different stages of life. This creates a culture where learning becomes a lifelong journey rather than something that ends with a degree. To conclude, Daphne Collard's talk teaches us that online education has enormous potential to transform the way we learn. It can make education more accessible, flexible, personalized, interactive, data driven, inclusive. However, technology alone is not the solution. The real purpose of online education should be to help people learn more effectively. The greatest lesson from this talk is that education should focus on the learner. If technology can help students learn at their own pace, receive feedback, practice actively, and access knowledge regardless of location, then it can become a powerful force for educational improvement. In my opinion, the future of education is not completely online and not completely traditional. The future is likely to be a smart combination of technology and human teaching. Teachers will continue to play an essential role where technology will provide new opportunities to make education more accessible and effective. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुजीना यासीन है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रिटर्न लाहौर में एज अ लाइब्रेरियन काम कर रही हूँ। आज मैं एक नहायत दिलचस्प और मालूमाती गुफ्तगू का रिव्यू करने जा रही हूँ जिसका उन्वान है वट वी आर लर्निंग फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन, यानी हम ऑनलाइन तालीम से क्या सीख सकते हैं। अज डेफनी कॉलर। डेफनी कॉलर एक मारूफ माहिर तालीम और कंप्यूटर साइंसदान हैं। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बताया कि ऑनलाइन तालीम किस तरह दुनिया भर में तालीमी निज़ाम को तब्दील कर रही है। उनकी गुफ्तगू का बुनियादी पैगाम ये है कि ऑनलाइन तालीम सिर्फ रवायती लेक्चर्स को इंटरनेट पर मुंतकिल करने का नाम नहीं, बल्कि ये समझने का एक नहायत बेहतर तरीका है कि तालीम किस तरह बेहतर सीख सकते हैं। डेफनी कॉलर की गुफ्तगू का सबसे अहम नुकता ये है कि तालीम हर इंसान के लिए काबिल रसाई होनी चाहिए। रवायती निज़ाम तालीम में एक तालिब इल्म को किसी मखसूस स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन तालीम ने इस फासले को कम कर दिया है। अब एक तालिब इल्म घर बैठ कर दुनिया के मुख्तलिफ इदारों माहिरीन से सीख सकता है। एक दूर दराज इलाके में रहने वाला तालिब इल्म भी बेहतरीन तालीमी मवाद तक रसाई हासिल कर सकता है। इसी तरह मुलाजमत करने वाले अफराद अपने फारिग वक्त में सीख सकते हैं। ख़वातीन घर से तालीम हासिल कर सकती हैं। तलबा अपनी सहूलत के मुताबिक पढ़ सकते हैं। ये ऑनलाइन तालीम की सबसे बड़ी ताकत है कि ये इल्म को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद देती है।
ہر طالب علم کی سیکھنے کی رفتار مختلف ہوتی ہے. کچھ طلبہ کسی موضوع کو فوراً سمجھ لیتے ہیں جبکہ کچھ کو زیادہ وقت درکار ہوتا ہے. روایتی کلاس روم میں استاد ایک مخصوص رفتار سے سبق پڑھاتا ہے. اگر کوئی طالب علم پیچھے رہ جائے تو اسے مشکل پیش آ سکتی ہے. لیکن آن لائن تعلیم میں طالب علم ویڈیو روک سکتا ہے، دوبارہ دیکھ سکتا ہے، مشکل موضوع کو بار بار سن سکتا ہے، اپنی رفتار سے پریکٹس کر سکتا ہے. یہ طریقہ طلبہ کو اپنی تعلیم پر زیادہ کنٹرول دیتا ہے. ڈیفنے کالر کی گفتگو سے ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ طویل لیکچرز کے بجائے مختصر اور واضح تعلیمی ویڈیوز بعض اوقات زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں. اگر ایک استاد 1 گھنٹے کا لیکچر دینے کے بجائے موضوع کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دے تو طلبہ کے لیے سمجھنا آسان ہو سکتا ہے. مثلاً ایک بڑے موضوع کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کو الگ انداز میں سمجھایا جائے. اس سے طالب علم زیادہ توجہ دے سکتا ہے، موضوع کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق مخصوص حصہ دوبارہ دیکھ سکتا ہے. یہ جدید اساتذہ کے لیے بھی ایک اہم سبق ہے کہ صرف کیا پڑھایا جا رہا ہے یہ اہم نہیں، بلکہ کس انداز میں پڑھایا جا رہا ہے یہ بھی بہت اہم ہے. ڈیفنے کالر اس بات پر زور دیتی ہے کہ طلبہ کو صرف لیکچر سننے تک محدود نہیں رہنا چاہیے. حقیقی سیکھنے کے لیے طلبہ کی فعال شرکت ضروری ہے. آن لائن تعلیم میں مختلف سرگرمیوں کو شامل کیا جا سکتا ہے، جیسے کوئز، سوالات، اسائنمنٹ، پریکٹس ایکسرسائزز، مسئلہ حل کرنے کی سرگرمی. جب طالب علم کوئی چیز سیکھنے کے فوراً بعد اس کی مشق کرتا ہے تو اس کی سمجھ بہتر ہوتی ہے. یہ اس کا بنیادی اصول ہے. صرف سننے کے بجائے سیکھنے کے عمل میں فعال طور پر شامل ہونا ضروری ہے. آن لائن تعلیم کا ایک بڑا فائدہ فوری فیڈ بیک ہے. مثلاً جب طالب علم کوئی سوال حل کرتا ہے اور اسے فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب درست ہے یا غلط تو وہ اپنی غلطی سے فوراً سیکھ سکتا ہے. اور اگر جواب غلط تو ہو تو طالب علم سبق دوبارہ دیکھ سکتا ہے، اپنی غلطی سمجھ سکتا ہے اور دوبارہ کوشش کر سکتا ہے. اس طرح سیکھنے کا ایک مسلسل عمل بنتا ہے. سیکھنا، پریکٹس کرنا، فیڈ بیک حاصل کرنا، بہتری لانا، یہ عمل طالب علم کو مسلسل ترقی کرنے میں مدد دیتا ہے. ڈیفنے کالر کی گفتگو کا ایک بہت دلچسپ پہلو یہ ہے کہ آن لائن تعلیم ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے کہ طلبہ کس طرح سیکھتے ہیں. جب ہزاروں طلبہ ایک آن لائن کورس میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی کارکردگی سے مختلف معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. مثلاً کون سا سوال زیادہ مشکل ثابت ہو رہا ہے، کس مقام پر طلبہ کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، کون سا طریقہ تدریس زیادہ مؤثر ہے. طلبہ کن غلطیوں کو بار بار دہراتے ہیں. یہ معلومات اساتذہ کو اپنی تدریس بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہیں. یعنی ٹیکنالوجی ہمیں اندازوں کے بجائے حقیقی معلومات کی بنیاد پر تعلیم کو بہتر بنانے کا موقع دیتی ہے. یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ آن لائن تعلیم یا ٹیکنالوجی استاد کا متبادل نہیں ہے. استاد صرف معلومات فراہم نہیں کرتا. ایک اچھا استاد طلبہ کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کی مشکلات کو سمجھتا ہے، اعتماد پیدا کرتا ہے، اخلاقی اور انسانی تربیت کرتا ہے. ٹیکنالوجی استاد کے کام کو آسان اور مؤثر بنا سکتی ہے، لیکن انسانی تعلق اور جذباتی رہنمائی کی ایک اپنی خاص اہمیت ہے. اس لیے مستقبل کا بہترین تعلیمی نظام شاید استاد اور ٹیکنالوجی کے امتزاج پر مبنی ہوگا. آن لائن تعلیم ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ سیکھنے کا عمل صرف اسکول، کالج یا یونیورسٹی تک محدود نہیں ہونا چاہیے. آج کی دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. نئی ٹیکنالوجیز، نئی مہارتیں اور نئے پیشے مسلسل سامنے آ رہی ہیں. اس لیے ہر انسان کو زندگی بھر سیکھتے رہنا چاہیے. آن لائن تعلیم اس عمل کو آسان بناتی ہے. ایک شخص اپنی ملازمت کے ساتھ نئی مہارت سیکھ سکتا ہے، کوئی نیا مضمون پڑھ سکتا ہے اور اپنے علم کو مسلسل بہتر بنا سکتا ہے. یعنی زندگی بھر سیکھنے کا تصور لائف لانگ لرننگ یہی ہے. آخر میں ڈیفنے کالر کی یہ گفتگو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آن لائن تعلیم میں دنیا کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی بڑی صلاحیت موجود ہے. آن لائن تعلیم کو زیادہ قابل رسائی بناتی ہے، طلبہ کو اپنی رفتار سے سیکھنے کا موقع دیتی ہے، فوری فیڈ بیک فراہم کرتی ہے، فعال سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اساتذہ کو طلبہ کی مشکلات سمجھنے میں مدد دیتی ہے، زندگی بھر سیکھنے کے مواقع فراہم کرتی ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا مقصد استاد کو ختم کرنا نہیں بلکہ تعلیم کو بہتر بنانا ہونا چاہیے. میرے خیال میں مستقبل کی بہترین تعلیم وہ ہوگی جہاں جدید ٹیکنالوجی اور انسانی رہنمائی ایک ساتھ کام کریں. استاد انسان کو رہنمائی، حوصلہ اور کردار دیتا ہے، جبکہ ٹیکنالوجی علم تک رسائی اور سیکھنے کے نئے مواقع فراہم کرتی ہے. آخر میں یہ میں کہنا چاہوں گی کہ آن لائن تعلیم صرف یہ نہیں بدل رہی کہ ہم کہاں سیکھتے ہیں، بلکہ یہ بھی بدل رہی ہے کہ ہم کس طرح سیکھتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.